الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر والا دن ہے، جس دن کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی، اسلام کی پہلی جنگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ پھر اسی طرح 19 رمضان المبارک نبی کریم علیہ السلام کی پیاری شہزادی، آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ پھر اسی طرح 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو یہ سارے بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو ان ایام کے اندر ان بزرگوں کے نام کی نیاز دلائیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں اور ان کے صدقے سے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غزوہ بدر کے کچھ احوال کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ فرمایا ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ فرمایا اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے کچھ احوال کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس چیز کو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دو گروہ لڑے تھے، دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، جو قتال فی سبیل اللہ کر رہا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ پاک کے راستے میں جہاد کریں یا نیک عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر ان کو قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایک گروہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ کافروں کا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے فرمائی؟ غور کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی
یرونہم مثلیہم رأی العین، کفار جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو اپنی نظر کے اندر مسلمان ان کی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ویسے ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی، اسباب، مال، یہ ساری چیزیں بھی مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن کیا ارشاد فرمایا کہ جب کفار نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کفار کو مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر سے بھی دگنا نظر آ رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ کفار کی تعداد 1000 تھی تو ان کو وہاں سے مسلمانوں کا لشکر 2000 نظر آ رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کیوں؟ کہ جب وہ سر پر کفن باندھ کر نکل چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم یا تو آج شہید ہو جائیں گے یا اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی فرما دی تھی۔ اور مدد کیسے کی؟ پہلا روب تو کفار کے اندر یوں ہی ان کے سینوں میں چلا گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یار ان کی تعداد تو ہم سے بھی 2 گنا ہے، تو وہ ڈر گئے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے، ہم تو شکست کھا جائیں گے۔ یہ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار کو شکست عطا فرمائی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اب علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے وسعت کے مطابق اسباب کو اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بندہ گھر میں ہی بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ پاک کی مدد ہم تک پہنچ جائے گی، بندہ ہاتھ ہی نہ ہلائے اور کہے رزق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا ایسے بندے کے پاس رزق نہیں آتا، اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے، رزق عطا فرمانا میرا کام ہے۔ جب ہم اسباب اختیار کریں گے، اپنی وسعت کے مطابق کوشش کریں گے، پھر سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر بندے کے شامل حال ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، میدان بدر میں پہنچے، جو اسباب میسر تھی، جو ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی، جو چند 2 گھوڑے تھے، جو وہ 70 اونٹ تھے، وہ سارے لے کر اپنی جانوں کو لے کر وہ میدان بدر میں پہنچ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی ان کے اوپر نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا غرور خاک کے اندر ملا دیا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو شکست سے 2-4 کر دیں گے، اور معاذ اللہ اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس کے اندر یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قوت اور اسباب کو نہیں دیکھا جاتا، پاور کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کس کا ہے۔ جس کا یقین کامل ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی فتح عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یقین کامل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر ان کا کامل بھروسہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ نشانی یہاں پر بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے کہ اخلاص کس کے پاس زیادہ ہے، ایمان کس کا کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے، یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ رویہ پایا جاتا ہے، لوگ بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں کام میں نے کیا ہے، بڑی کوشش کر لی لیکن کامیابی نہیں ملی، میں نے سارے اسباب اختیار کر لیے لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا ایمان کیسے کامل ہونا چاہیے؟ جیسے غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ کا ایمان کامل تھا، انہوں نے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، فتح عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ وہ کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟
وہ ہمارے بھروسے اور یقین کی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں کامل بھروسہ نہیں ہوتا، ہم اسباب کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سبب میں نے اختیار کیا ہے، اب اس کا حاصل مجھے یہ مل جانا چاہیے، یہ میں نے کام کر لیا ہے، کوشش کر لی ہے، اب اس کا جو نتیجہ میرے سامنے آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے معاملات سپرد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے، کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر علماء نے یہاں پر لکھا ہے، فرمایا کہ جب ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار رزق ہمیں نہیں مل رہا، روزی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، میں نے بڑی کوشش کر لی ہے، تگ و دو کی ہے، لیکن کامیابی مجھے نہیں مل رہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کمی کہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کامیابی کے ذریعے کو چھوڑ دیا ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کا واقعہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے مطابق مال رکھ کے بقیہ سارا مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے بھائیوں کو بڑی شکایت تھی، یار سارا مال ہی خرچ کر دیتے ہیں، کوئی اپنے لیے جمع نہیں کرتے کہ بعد میں جو برے وقت کے اندر کام آ جائے گا۔ وہی شکایت لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا بھائی قیس ہے یہ بہت شاہ خرچ ہے، پیسے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے لیے کچھ بچا کر رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 مرتبہ فرمایا خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا، پھر فرمایا خرچ کرو اللہ پاک تمہیں اور عطا فرمائے گا، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کامیابی کی کنجی، یہ ہے وہ خفیہ ایک طریقہ جو ہم اپنے نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ اسباب بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ترک کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں اپنے مقصد کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ وہ خفیہ اسباب کیا ہوتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر تو محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے میں بخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے اندر وہ خفیہ اسباب کیا بیان فرمائے کہ تم اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائے گا۔ اور اگر آمدنی کم بھی ہوگی تو اللہ پاک اس کے اندر اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ تمہیں کمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بندے شکایت کرتے ہیں یار لاکھوں کے اندر آمدن ہے لیکن پوری نہیں پڑ رہی، مہینے کے آخر میں پھر جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ظاہری اسباب اختیار کر کے ان خفیہ اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں جو اصل کے اندر کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گن گن کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ اتنا مال میں نے تھوڑا سا دینا ہے۔ یہ نماز کے بعد ہمارے آگے سے جھولی گزرتی ہے تو ہم پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ جھولی کے اندر ڈالنے ہیں، آج 50 روپے ڈالنے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر ہم پیسے جو ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کتنی افضل ترین صحابیاں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب غور کیجئے گا اور ہمیں پھر اپنے طرز عمل پر بھی غور کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ گن گن کر خرچ مت کرو ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گنتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ ہم گن گن کے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہی رزق پھر گنتی کے مطابق ہی عطا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟
فرمایا गिन गिन के अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च नहीं करना, वरना अल्लाह तबारक बताया भी तुम्हें गिन कर अता फरमाएगा। फरमाया जितना ज्यादा अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह तबारक बताला उतना ज्यादा ही अता फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ये है वो खुफिया असबाब जो हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं और हम अपने उस मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, और हमें ये शिकवा रहता है, हम ये शिकायत करते हैं कि यार हमारी पूरी नहीं पड़ती। इतनी ज्यादा आमदन होने के बावजूद हमारे जो है वो महीने के आखिर के अंदर हमारी जेबें खाली हो जाती हैं। हमारी इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं होती, जिस वजह से हमें जो है वो इस चीज के अंदर मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर आगे सुनिए, अल्लाह तबारक बताला ने कुरान और हदीस के अंदर मुश्किलात से, परेशानियों से निजात का क्या तरीका इरशाद फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। इरशाद फरमाया जो अल्लाह पाक से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक बताला उसके लिए निकलने के रास्ते बना देता है, उसके निकलने के असबाब पैदा फरमा देता है। ये वो दूसरा खुफिया सबब होता है जो हमारी नजर से ओझल होता है कि हम ज़ाहिरी तौर पर बड़ी तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं यार हम मुसीबत से निकल जाए, परेशानी से निकल जाए, माली जिस्मानी किसी भी परेशानी से निकल जाए, लेकिन हम असल सबब को सरफ नजर कर देते हैं। वो असल सबब क्या होता है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उसकी बारगाह में पेश होने का डर नहीं होता। लोग कहते हैं तकवे से क्या हासिल होता है, हम तकवा इख्तियार करें, बार बार कुरान और हदीस में इसका दर्स दिया गया है, उसका नतीजा हमें क्या मिलेगा, उसका सिला हमें क्या मिलेगा। फरमाया जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह पाक का डर जिसके दिल में होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत के साथ साथ दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों से निकलने के असबाब भी पैदा फरमा देता है। उसे दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबी अता की जाती हैं। अल्लाह पाक मुश्किलात से निकलने के लिए असबाब पैदा फरमा देता है। ये वो सबब है जिसकी तरफ हमारी नजर नहीं होती। तो उस वाक़े के अंदर भी, ग़ज़वा बदर के वाक़े में भी हमारी इसी तरफ रहनुमाई की गई कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर कामिल भरोसा और यकीन किया। अल्लाह पाक की बारगाह का डर सहाबा के दिल के अंदर मौजूद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी मुश्किल और परेशानी से निकलने के असबाब उनके लिए पैदा फरमा दिए, कुफार के ऊपर उनको फतह अता फरमा दी। तीसरे नंबर पर उलमा लिखते हैं, फरमाया जिस चीज की हमारे अंदर कमी होती है ना, वो कमी इस चीज की होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो उसका फजल होता है, उसका करम होता है, हम उसका सवाल करना छोड़ देते हैं। यानी हम ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके ये सोच लेते हैं कि इसका नतीजा हमें ये मिल जाना चाहिए, लेकिन फरमाया जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मदद बंदे के शामिल हाल नहीं होती, बंदे को किसी काम के अंदर कामयाबी नहीं मिल सकती। वो कामयाबी, वो अल्लाह पाक की मदद कैसे मिलती है उसको बयान फरमाया। फरमाया अल्लाह पाक जिसे चाहता है अपनी मदद और नुसरत अता फरमाता है, और वो मदद और नुसरत किसे मिलती है, फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा और यकीन कर लेता है, जिसका ईमान कामिल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है, और जिसके शामिल हाल अल्लाह तबारक व तआला की मदद हो जाती है, उसे दुनिया और आखिरत के अंदर किसी किस्म का खसारा उठाने की जरूरत पेश नहीं आती। अल्लाह पाक उसे कामयाबियों से सरफराज फरमा देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हें मिल गई तो कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता, तुम ही गालिब आओगे। और मुसलमानों की मदद करना हमारे जिम्मा करम पर है। जो मुसलमान होता है, जो ईमान वाला होता है, जिसके दिल के अंदर ईमान पुख्ता होता है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करना अपने जिम्मा करम पर ले लेता है। और फिर जिसकी अल्लाह पाक मदद फरमा देता है, फरमाया उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मिल जाती हैं। तो इसलिए फरमाया कि ज़ाहिरी असबाब के साथ साथ हमें उन खुफिया असबाब को लाजमी इख्तियार करना चाहिए जिनकी रहनुमाई हमें कुरान और हदीस के अंदर दी गई है। अगर हम सिर्फ ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करके ये समझे कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, तो फरमाया फिर कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती जब तक इन असबाब पर हम गौर नहीं करते। तो पहला क्या सबब है मदद मिलने का, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत मिलने का, कि हमारा ईमान कामिल
اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے۔ دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے، اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا، نصرت الہی حاصل کرنے کا یہ دوسرا سبب ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا، پھر اللہ پاک کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر شکوے، شکایات، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور بعض اوقات لوگ ایسے ایسے جملے اپنی زبان پر لاتے ہیں جس سے بندے کا ایمان ہی زائل ہو جاتا ہے، ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یار اللہ پاک میری مدد ہی نہیں کرتا، میں نے اتنے جو ہے وہ کوشش کر لی ہے، میری مدد نہیں کی جا رہی۔ اس طرح کے جملے اپنی زبان پر لا کر بندہ اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس بے صبری کرنے کے نتیجے میں بندے کو کوئی مال و اسباب، کوئی پریشانی سے نجات نہیں مل جاتی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی بندے کے حال سے نکل جاتی ہے، اور پھر نقصان اور خسارہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو صبر کرنے کا ثواب ہے وہ بھی بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظاہری اسباب اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کریں تو اللہ پاک کی مدد مل جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، جب خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی مشکلات سے، کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ کنعان کا کنواں، وہ مصر کے بازار کے اندر فروخت ہونا، وہ ناحق سال ہا سال کی قید، یہ ساری مشکلات، یہ پریشانیاں آپ نے برداشت کی، صبر کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصر کی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کامیابی منزل آپ کو بچپن میں ہی دکھا دی گئی، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ نے صبر کیا، بے صبری نہیں کی۔ یہ ساری مشکلات، کنویں کے اندر ڈالا جانا، بازار میں فروخت ہونا، جیل کے اندر قید ہونا، ان عورتوں کا تہمت لگانا، یہ سارا آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، بے صبری نہیں کی، شکوے شکایات نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر تو کامیابی آپ کے مقدر میں ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مصر کی بادشاہت بھی آپ کو عطا فرما دی، اور وہ سارے بھائی وہیں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ کے محتاج ہو گئے۔ یہ ہے صبر کرنے کا پھل۔ ہم کہتے ہیں صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک نے کوئی پریشانی ہمارے اوپر کوئی بھیجی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، ہم اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ یہ ملتا ہے۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری بادشاہت آپ کے قدموں میں رکھ دی۔ اسی طرح تیسرا جو سبب ہوتا ہے اللہ پاک کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا، وہ کیا بیان فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ہے وہ خفیہ سبب جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، مطلب کیا؟ اللہ پاک کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، مسجد کے لیے اپنا مال دے دیا، مدرسہ ہے اس کے اندر اپنا مال دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی ہمارے پڑوس کے اندر رشتہ داروں کے اندر حقدار ہے اس کی مدد کر دی، تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہی مدد کرنا ہے نا۔ فرمایا جو یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کہ اگر وہ اللہ پاک کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تیسرا سبب جو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بندے کی شامل حال ہو جائے گی، پھر مشکلات، پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی، ایسے اسباب اللہ پاک غیب سے پیدا فرما دے گا
کہ بندے نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے دن بدن اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جو مال بچا بچا کے گن گن کے میں نے 100 روپے دینا ہے، میں نے 50 روپے دینا ہے، میں نے 500 دینا ہے، مسجد کے اندر مدرسے کے اندر یا کسی غریب کی مدد کرنی ہے، مال خرچ نہیں کرتا، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو فرمایا پھر اسے گن گن کر ہی عطا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وہ ضرورت ہی مشکل سے پوری ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار میری تو جیب بھی خالی ہوگی، ابھی تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوا۔ تو فرمایا اگر اللہ پاک کے راستے میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر بے حساب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پانے کا ذریعہ ہے وہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کی مصیبت کے اندر کسی پریشانی کے اندر اس کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری دنیاوی اور آخرت کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو کسی کی مدد کرنا یہ اس کا بھلا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھلا بھی ہے کہ اس کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کیا ہے مدد فرمائے گا، ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو یہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اگر ان اسباب کو بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں گے، ان پر بھی عمل کریں گے، ان خفیہ اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر بندے کے شامل حال ہوگی، اور جس کے شامل حال اللہ پاک کی مدد ہو جاتی ہے فرمایا پھر اسے دنیاوی آخرت کی ساری مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان غزوہ بدر والے صحابہ کا صدقہ اپنے دین کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔